قرآن کی ایک صورت ہے سورہ روم جو اس زمانے کی ایک سپر پاور کے بارے میں نازل ہوئی تھی، دی گریٹ رومن امپائر۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ قرآن میں بار بار آلموسٹ ہر زمانے کے سپر پاور کو ڈسکس کیا گیا ہے، جیسے کہ ذوالقرنین، فرعون، نمرود۔ مطلب ایز اے مسلم اپنے دور کے سپر پاورز کو سمجھنا ایک بہت ہی امپارٹنٹ کام ہے، اور آج ہمارے دور کا سپر پاور ہے امریکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے 4 عظیم خلفاء نے پہلی بار مسلمانوں کی اس چھوٹی سی امپائر کو دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور بنایا، لیکن صرف 30 سالوں کے بعد یہ خلافت راشدہ ختم کر دی گئی اور مسلمانوں کی یہ امپائر ایک خاندان بنو امیہ کے کنٹرول میں آئی، جنہوں نے آتے ہی اس اسلامک امپائر کو آنے والے سالوں میں اور بھی زیادہ بڑھایا اور اس کی ایک سٹرانگ اکانومی بھی بنائی۔ لیکن اسی بنو امیہ کے دوسرے بادشاہ یزید بن معاویہ کے دور میں اسلام کی تاریخ کا سب سے دردناک واقعہ پیش آیا، کربلا، جس میں یزید کی فوج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی، اہل بیت کے بہت سارے لوگوں کو بہت ہی بے رحمی سے شہید کیا۔ کربلا کے واقعے کے بعد اگلے 70 سال تک بنو امیہ خاندان سے کوئی بھی بادشاہت نہ چھین سکا اور یہ آرام سے مسلمانوں کی اس پوری امپائر میں حکومت کرتے رہے۔ لیکن ان 70 سالوں میں کربلا کا دکھ مسلمانوں کے دلوں سے نہ نکل سکا، اور جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا کربلا کا غم آہستہ آہستہ غصے میں بدلنے لگا۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ تھا کہ بنو امیہ کے دور میں صرف عربوں کی عزت تھی اور باقی قوموں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، اور انہیں ایسے ہی ٹریٹ کیا جاتا تھا جیسے آج عرب ممالک میں پاکستانیوں اور انڈینز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ آخر 70 سال بعد بنو امیہ کی انہی غلطیوں کی وجہ سے لوگ بنو امیہ کے اتنے خلاف ہو گئے کہ ایک اور خاندان، عباسی خاندان کو موقع ملا کہ وہ بنو امیہ کے خلاف بغاوت کر سکے۔ کہا جاتا ہے کہ عباسی خاندان کے لوگ ہر شہر میں جا کر وہاں کے لوگوں کو کربلا کے واقعات کی یاد دلاتے تھے، جس سے لوگوں میں بنو امیہ خاندان کے لیے غصہ اور بھی بڑھ جاتا تھا۔ آخر عباسیوں نے اسی غصے کو یوز کر کے امیہ خاندان کی حکومت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور اس طرح اب دنیا میں ایک نئی خلافت پیدا ہوئی، عباسی خلافت۔ اس عباسی خاندان کے پہلے خلیفہ نے آتے ہی یہ حکم دیا کہ جہاں بھی بنو امیہ خاندان کا کوئی بھی بندہ نظر آئے اس کی گردن اڑا دی جائے، چاہے وہ اس کی حکومت کا حصہ ہو یا نہ ہو، کسی کو بھی نہیں چھوڑنا۔ خلیفہ کے اس حکم کے بعد عباسی فوج پورے اسلامک امپائر میں پھیل گئی، اور انہوں نے بنو امیہ کے ایک ایک بندے کو ڈھونڈ کر مارنا شروع کیا، اور اس طرح بنو امیہ کے لاکھوں لوگ مارے گئے۔ اس سب کے بعد بھی عباسیوں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ عباسی سیدھا بنو امیہ کے کیپٹل کی طرف گئے، کیونکہ ان کے کیپٹل ڈومیسکس میں بنو امیہ کے سارے بادشاہوں کی قبریں تھیں۔ تو عباسیوں نے ان بادشاہوں کی ڈیڈ باڈیز کو ان کی قبروں سے نکالا اور پھر انہیں کوڑے مار کر آگ لگا دی، سوائے بنو امیہ کے ایک خلیفہ کے، عمر بن عبدالعزیز، جن کی قبر کو عباسیوں نے بالکل ٹھیک ٹھاک رہنے دیا۔ بنو امیہ خاندان کے جو لوگ بچ گئے تھے انہیں پتا تھا کہ اب یہاں رہنا امپاسبل ہے، تو وہ اس اسلامک امپائر کو چھوڑ کر ویسٹ کی طرف بھاگنے لگے، اور عباسی خاندان ان کا پیچھا کرنے لگا۔ بنو امیہ پہلے ایجپٹ کی طرف گئے، پھر وہاں سے الجیریا اور آخر موراکو تک پہنچے، لیکن یہاں بھی عباسیوں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اب بنو امیہ کے خاندان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا، تو وہ مجبوراً اس سمندر کو کراس کر کے اسپین میں انٹر ہوئے۔ اسپین اس سے کئی سال پہلے ہی مسلمان فتح کر چکے تھے، تو بنو امیہ نے وہاں کے مسلمانوں سے دوبارہ اسپین کو فتح کیا، اور اگین وہاں پر بنو امیہ خاندان کی ایک حکومت بنائی، اور اس طرح مسلمان جو اب تک ایک ہی خلافت کے اندر رہتے تھے پہلی بار 2 امپائرز میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ یہاں اسپین میں، جسے اس زمانے میں اندلس کہا جاتا تھا، امیہ خاندان نے اتنی زبردست امپائر بنائی کہ اسپین آنے والے سالوں میں دنیا کی سب سے زبردست کنٹری بنا، اور اگلے 800 سال تک کوئی بھی مسلمانوں سے اسپین دوبارہ نہیں چھین سکا۔ لیکن مسلمانوں کی اسپین پر 800 سال کی حکومت کے بعد اب اسپین مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہمیشہ کے لیے نکلنے والا تھا، کیونکہ مسلمانوں کی اسپین کے پاس ہی 2 چھوٹی چھوٹی کرسچن امپائر تھی، اور یہ دونوں اب تک ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ لیکن اب اچانک ایک امپائر کے بادشاہ کنگ فریڈرک نے دوسری امپائر کی کوئن ازبیلا سے شادی کر لی، اور اس رائل شادی کے بعد ان دونوں امپائرز کی دشمنیاں ختم ہو گئی۔
اور یہ دونوں مل کر مسلمانوں کے خلاف ایک یونائٹ امپائر بنی، جس کے بعد کنگ فریڈینڈ اور ازبیلا نے مل کر مسلمانوں کے اسپین پر حملہ کر دیا اور لاکھوں مسلمانوں کو شہید کرنے لگے اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں کو بھی مارنے لگے۔ اسپین میں کرسچنز نے مسلمانوں پر بہت ظلم کیا، لیکن وہ زمانہ آج کی طرح نہیں تھا کہ دنیا میں مسلمانوں کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کیونکہ جیسے ہی اسپین میں مسلمانوں پر ظلم شروع ہوا تو اس وقت کے سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ نے اپنی نیوی کو فوراً اسپین کی طرف بھیجا کہ وہ وہاں کے مسلمانوں اور یہودیوں کو بچا کر عثمانیہ سلطنت کی طرف لائے، اور پھر اسپین سے آئے ہوئے مسلمانوں اور یہودیوں کو آٹومن بادشاہ نے خود اچھی طرح ویلکم کیا اور ان سب کو اپنی امپائر عثمانیہ سلطنت کی سٹیزن شپ دی۔ ان سب لوگوں کو یہاں ویلکم کرنے کے بعد عثمانیہ سلطنت کے بادشاہوں نے یورپ کے کیے گئے ظلم کا بدلہ لینے کی غرض سے ان کے ٹریڈرز پر ایشیا اور یورپ کے درمیان سارے راستے بند کر دیے، لیکن یورپین اس سب کے بعد بھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے اور آخر سال 1492 میں کرسچنز نے مسلمانوں کو اسپین سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ بٹ ویٹ، اس سب کا امریکہ سے کیا تعلق ہے؟ 1492 جس سال مسلمانوں کو اسپین سے نکالا گیا، ایگزیکٹ اسی سال 1492 میں ایک اسپینش بزنس مین نے ایک بہت ہی عجیب اور یونیک پرپوزل لے کر بادشاہ فریڈینڈ اور کوئن ازبیلا کے دربار میں حاضر ہوا، جس کا نام تھا کرسٹوفر کولمبس۔ اصل میں عثمانیہ سلطنت کے بادشاہوں نے یورپ پر اتنی سخت پابندیاں لگائی تھی کہ اب یورپ اور ایشیا کے درمیان سارے راستے بند ہو چکے تھے، جس سے یورپ کے حالات بہت ہی خراب ہو چکے تھے، کیونکہ یورپ بہت ہی سرد علاقہ تھا اور وہاں اپنا کوئی اسٹرانگ ایگریکلچر سسٹم نہیں تھا، اور وہاں کی زمین بہت ہی کم چیزیں پیدا کرتی تھی، اور یورپ کی ساری چیزیں زیادہ تر چائنا اور انڈیا سے ہی آتی تھی۔ لیکن اب عثمانیہ بادشاہ نے پورے یورپ پر سارے راستے بند کر دیے تھے اور یورپ کے لیے اب انڈیا پہنچنا ایک بہت ہی مشکل کام تھا، کیونکہ اب انہیں اس چھوٹے سے راستے کے بجائے پورے افریقہ کو کراس کر کے انڈیا تک پہنچنا تھا، اور اس ٹرپ پر ان کے بہت زیادہ پیسے خرچ ہوتے تھے، جس کی وجہ سے یورپ میں مہنگائی بہت بڑھ گئی تھی اور یورپ کے لوگ بہت ہی غریب ہو چکے تھے۔ انڈیا تک پہنچنا یورپ کے لیے بہت ہی لازمی تھا، کیونکہ انڈیا کے اسپائسز، سنمن، کالی مرچ اور لونگ جیسے مسالے دنیا کی سب سے امپورٹنٹ چیزوں میں سے تھے۔ صرف اپنے ٹیسٹ کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ مسالے اس دور کی میڈیسن میں بھی یوز کیے جاتے تھے، اور موسٹ امپورٹنٹلی اس زمانے میں دنیا میں فریج یا فریزرز نہیں تھے، تو لوگ انہی مسالوں کو یوز کر کے کھانے پینے کی چیزوں کو خراب ہونے سے بچاتے تھے۔ عثمانیہ سلطنت کی پابندیوں کے بعد اب یورپ کو اس چھوٹے سے راستے کے بجائے پورے افریقہ کو کراس کر کے انڈیا تک پہنچنا پڑتا تھا۔ اس سفر پر ان کا خرچہ بھی بہت ہوتا تھا اور بہت ساری کشتیاں تباہ بھی ہو جاتی تھی۔ کولمبس کا پلان یہ تھا کہ وہ انڈیا کی طرف ایک نیا راستہ ڈھونڈے گا، جس راستے کو عثمانیہ سلطنت کنٹرول نہیں کر سکے گی، اور اس کا یہ آئیڈیا بادشاہ اور ملکہ دونوں کو بہت اچھا لگا، اور اس طرح کولمبس 3 کشتیوں کے ساتھ پہلی بار ایک نئی دنیا کی طرف روانہ ہوا۔ وہ برمودا ٹرائی اینگل کو کراس کرتے ہوئے آلموسٹ 36 دن کے سفر کے بعد کولمبس کی کشتیاں ایک آئی لینڈ تک پہنچی۔ کولمبس نے اس آئی لینڈ پر پہنچتے ہی وہاں کچھ براؤن کلرز کے لوگ دیکھے، مطلب بالکل ہماری طرح کے لوگ، اور اسے لگا کہ فائنلی ہم انڈیا پہنچ چکے ہیں۔ اسی لیے کولمبس نے وہاں سارے لوگوں کو انڈینز کا نام دیا، اور کہا جاتا ہے کہ اپنی موت تک کولمبس یہی سمجھتا تھا کہ یہ سارے علاقے انڈیا ہی ہیں۔ اس سے کئی سال بعد ایک نئے ایکسپلورر امریکانوں نے پہلی بار یہ اعلان کیا کہ یہ انڈیا نہیں بلکہ ایک نئی دنیا ہے، اور اسی امریکانوں کی وجہ سے آج ان سارے علاقوں کو امریکہ کہا جاتا ہے۔ کولمبس کے بعد اسپین سے لوگ امریکہ کی طرف آتے گئے اور یہاں کے لوکل لوگوں کو مار کر اپنی امپائر بنانے لگے، اسی لیے آج بھی امریکہ میں سب سے زیادہ اسپینش زبان ہی بولی جاتی ہے۔ اسپین کے بعد جب باقی یورپین کو امریکہ کی اس نئی دنیا کا پتہ چلا تو فرانس، برٹن اور پرتگال نے بھی اپنی آرمی امریکہ کی طرف بھیجی اور اسے قبضہ کرنے لگے۔ یہاں تک پچھلے 1000 سال سے مسلمان ہی دنیا کے سپر پاور تھے، امیہ، عباسی، عثمانیہ، لیکن امریکہ کی ڈسکوری کے بعد دنیا میں مسلمانوں کی اصل تباہی شروع ہوئی، کیونکہ امریکہ سے پہلے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور عثمانیہ سلطنت تھی، لیکن امریکہ کی ڈسکوری کے بعد عثمانیہ سلطنت آہستہ آہستہ دنیا کی بڑی امپائرز کی لسٹ سے ہی نکل گئی۔
یہ نئی دنیا امریکہ ایک بہت ہی بڑا علاقہ تھا اور یہاں کی زمینیں بھی ایگریکلچر کے لیے بہترین تھی، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ یہاں کے لوکل لوگوں کو تو یورپینز پہلے ہی بیماریوں اور جنگوں سے مار چکے تھے، تو اب یورپ کو امریکہ کی زمینوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو غریب بھی ہوں اور طاقتور بھی، اور اس زمانے میں دنیا میں ایسے لوگ صرف ایک ہی جگہ پر تھے، افریقہ۔ تو سب سے پہلے برٹش افریقہ کی طرف گئے اور وہاں سے افریقنز کو کشتیوں میں بھر بھر کے امریکہ کی طرف لے جانے لگے۔ ان لوگوں کو زبردستی پہلے افریقہ سے کڈنیپ کیا جاتا تھا اور پھر انہیں کشتیوں میں نیچے زنجیروں سے باندھ کر بالکل جانوروں کی طرح امریکہ پہنچایا جاتا تھا۔ اسی طرح برٹش آلموسٹ 3.1 ملین 31 لاکھ افریقنز کو غلام بنا کر امریکہ کی طرف لایا، لیکن یہ صرف 31 لاکھ نہیں تھے، کیونکہ ان افریقن کو امریکہ لانے کے بعد برٹش حکومت نے ایک نیا قانون بنایا کہ ان افریقن غلاموں کے جو فیوچر میں بچے پیدا ہوں گے وہ بھی آٹومیٹکلی وائٹ لوگوں کے غلام ہوں گے، اور اس طرح برٹش نے ان بلیک سلیوز کو یوز کر کے امریکہ کی اکانومی کو آہستہ آہستہ سٹیبل کیا۔ لیکن جیسے جیسے امریکہ سٹرانگ ہوتا گیا، برٹش اور امریکنز کے درمیان لڑائیاں شروع ہونے لگی، کیونکہ یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ اب برٹش دو حصے میں رہتے تھے، ایک وہ انگریز جو یہاں برٹن میں رہتے تھے اور دوسرے وہ جو کولمبس کے بعد پچھلے 300 سال سے امریکہ میں آباد ہو چکے تھے۔ اب برٹن کے انگریزوں نے امریکہ کے انگریزوں کو حکم دیا کہ امریکہ کی زمینوں سے جتنے بھی پرافٹس ملیں گے وہ سب ہمارے کیپٹل لندن کی طرف جائیں گے، لیکن امریکہ کے انگریزوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ امریکنز کی اس بغاوت سے برٹش کو بہت غصہ آیا اور انہیں سبق سکھانے کے لیے برٹش نے امریکہ کی ہر چیز، چائے، ٹوبیکو، کاٹن، ہر چیز پر ہیوی ٹیکس لگائے، جس سے امریکنز نے آخر یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم ان برٹش کے انڈر اور نہیں رہ سکتے، اور اپنے لیڈر جارج واشنگٹن کے ساتھ اپنی آزادی کی جنگ شروع کی۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ جیسے ہی امریکہ کی آزادی کی جنگ شروع ہوئی، سیم ٹائم یہاں سے بہت دور برٹش کی ایک دوسری کالونی انڈیا کے ایک عظیم لیڈر نے بھی اپنی آزادی کی جنگ شروع کی، اور اس لیڈر کا نام تھا ٹیپو سلطان۔ تو اب برٹن کے پاس دو آپشن تھے کہ یا تو اپنی پوری فوج کے ساتھ انڈیا کو بچایا جائے اور یا پھر امریکہ کو۔ آخر برٹش لیڈر نے فیصلہ کیا کہ زیادہ فوج امریکہ نہیں بلکہ انڈیا بھیجی جائے، کیونکہ اس زمانے میں امریکہ کی انڈیا کے سامنے کوئی حیثیت نہیں تھی۔ تو اب جب برٹش کی زیادہ اٹینشن انڈیا کی طرف تھی تو امریکہ کے لیڈر جارج واشنگٹن کچھ ہی دنوں میں اپنی آزادی کی جنگ جیت گئے، اور اس طرح پہلی بار امریکہ ایک آزاد کنٹری بنی۔ برٹش امپائر امریکہ کو تو کھو چکی تھی، لیکن اس سے برٹش کی طاقت پر کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ امریکہ کو کھونے کے بعد برٹش نے انڈین لیڈر ٹیپو سلطان کو مار کر پورے انڈیا پر اپنی حکومت بنائی۔ یہ سب کچھ آج سے 250 سال پہلے ہوا تھا، 250 سال، جب ایک طرف پوری دنیا میں بادشاہوں کی حکومت تھی، لیکن یہاں امریکہ میں ان کے پہلے پریزیڈنٹ جارج واشنگٹن نے پہلی بار ایک پریزیڈنشل سسٹم بنایا جس میں امریکن کا کوئی بادشاہ نہیں تھا، اور ان کا پریزیڈنٹ بھی صرف 8 سال تک ہی حکومت کر سکتا تھا۔ اس رول کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن نے 8 سال بعد اپنی پوسٹ چھوڑ دی، حالانکہ انہیں ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس وقت وہ اپنی پاور کے پیک پر تھے، لیکن ان کی اس قربانی کی وجہ سے آج تک امریکہ کا کوئی ایک پریزیڈنٹ بھی اس رول کو نہیں توڑ سکا، اور اس کے ساتھ ہی دنیا کا سب سے بہترین میرٹ کا سسٹم بنایا، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ امریکہ کی اکانومی پوری دنیا میں سب سے تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ مطلب صرف کچھ ہی سالوں میں امریکہ کی کاٹن انڈسٹری 1000% انکریز ہوئی، لیکن اب تو امریکہ کی یہ ساری اکانومی افریقن بلیک سلیوز کی وجہ سے چل رہی تھی۔ لیکن یہاں انٹری ہوتی ہے امریکہ کے ایک پریزیڈنٹ جو آج تک امریکہ کے سب سے فیمس پریزیڈنٹ رہے، ابراہم لنکن، جنہوں نے پریزیڈنٹ بنتے ہی امریکہ میں ایک بل پاس کیا کہ امریکہ کے سارے افریقن بلیک سلیوز کو آزاد کر دیا جائے، اور آج کے بعد امریکہ میں کوئی بھی کسی دوسرے کا غلام نہیں ہوگا۔ ابراہم لنکن کے اس ڈیسیژن کے بعد جو لوگ امریکہ میں بلیک سلیوز ٹریڈ سے فائدہ اٹھا رہے تھے، انہوں نے لنکن کے اس فیصلے سے امریکہ کے خلاف بغاوت کر دی، اور اس طرح امریکہ کی ہسٹری کی سب سے بڑی سیول وار شروع ہوئی۔ لیکن ابراہم لنکن کچھ ہی سالوں بعد یہ جنگ تو جیت گئے،
لیکن اس جنگ سے امریکہ کو بہت نقصان ہوا، مطلب ملینز آف لوگ مارے گئے، لیکن ایک بہت بڑا فائدہ بھی ہوا کہ امریکن نے یہ جنگ جیتنے کے لیے اتنے گنز اور ویپنز بنائے کہ اب امریکہ کے پاس پوری دنیا سے زیادہ ویپنز پڑے ہوئے تھے۔ سول وار جیتنے کے بعد اب دنیا میں ایک بہت بڑا چینج آیا تھا، کیونکہ اب تک دنیا کی جتنی بھی انوویشنز ہوئی تھی وہ اس پرانی دنیا میں ہوئی تھی، لیکن اب دنیا کی سب سے بڑی انوویشنز امریکہ میں ہونے لگی۔ ٹیلی فون، سیونگ مشین، الیکٹرکسٹی اور دنیا کا پہلا ایئر پلین بھی امریکہ میں بنا۔ ان ساری انوویشنز کے ساتھ ساتھ امریکہ میں دنیا کے سب سے زیادہ ویپنز بھی بنائے جاتے تھے۔ لیکن اب ان ساری چیزوں کے بعد بھی امریکہ دنیا میں ایک پاور تو تھی، لیکن ایک سپر پاور نہیں تھی۔ سپر پاور اب بھی یورپ کے کنٹریز برٹن، فرانس اور جرمنی ہی تھے۔ تو اب امریکہ کو سپر پاور بننے کے لیے ایک ایسے ایونٹ کی ضرورت تھی جس میں یہ سارے سپر پاور ختم ہو جائیں اور صرف امریکہ ہی باقی رہ جائے، اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا۔ یہ ساری پرانی سپر پاورز اچانک آپس میں لڑنے لگی اور اس طرح دنیا کی سب سے بڑی جنگ شروع ہوئی، ورلڈ وار 1۔ ایک طرف دنیا کی ساری پرانی سپر پاورز جب آپس میں لڑ رہی تھی تو امریکہ اس جنگ سے بہت دور بالکل آرام سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اور برٹش امپائر کی بہت منتوں کے بعد بھی وہ اس جنگ میں آخری منٹ تک شامل نہیں ہوا، اور پوری جنگ کے دوران امریکہ ان سب کو ویپن سپلائی کرتا رہا۔ ورلڈ وار 1 میں دنیا میں سب ایک طرف دنیا کی ساری پرانی سپر پاورز لڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کی اکانومیز بہت ہی خراب ہو چکی تھی، تو سیم ٹائم دنیا میں صرف ایک ہی سٹیبل کرنسی اور ایک ہی سٹیبل کنٹری تھی، امریکہ اور ڈالر۔ جب آخر ورلڈ وار 1 کے حالات بہت ہی زیادہ خراب ہو گئے تو آخر امریکہ نے ہی آ کر یورپ کو اس جنگ سے نکالا اور یہ جنگ جیت گیا، اور پہلی بار ورلڈ وار 1 کے بعد امریکہ ایک سپر پاور بننے کی طرف جانے لگا۔ اسی لیے پوری دنیا سے لوگ امریکہ میں اپنے پیسے انویسٹ کرنے لگے، جس سے امریکہ کی اکانومی، سٹاک مارکیٹ اور کرنسی دنیا کی ساری کنٹریز سے آگے بڑھنے لگی۔ لیکن جیسے ہی امریکہ ورلڈ وار 1 کے بعد اپنی پیک تک پہنچا، اچانک آؤٹ آف نو وے امریکہ کی پوری اکانومی کریش کر گئی۔ یہ امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا کریش تھا، اور اس کریش کو آج تک دی گریٹ ڈپریشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اتنا خطرناک کریش تھا کہ کچھ ہی دنوں میں اچانک امریکہ کے سب سے رچ لوگ کھانے پینے کی چیزوں کے لیے بھی روڈ پر کھڑے ہو کر بھیک مانگنے لگے۔ اس کریش سے آلموسٹ 23,000 امریکن نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لی، جن میں سے بہت سارے لوگوں نے امریکہ کی انہی خوبصورت بلڈنگ سے چھلانگ لگائی۔ امریکہ کی اس تباہی کا سب سے بڑا فائدہ یورپ کے ایک نئے ینگ لیڈر نے اٹھایا، جس نے پوری دنیا کو بتایا کہ یہ امریکہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، ہمیں ایک نئے نظام، ایک نئے سسٹم کی ضرورت ہے، اور اس لیڈر کا نام تھا ایڈولف ہٹلر۔ ہٹلر کے پلان کے پیچھے پوری جرمن قوم کھڑی ہوئی اور انہوں نے ہٹلر کو فل سپورٹ کیا، اور اس طرح کچھ ہی سالوں میں ہٹلر جرمنی کا سب سے طاقتور لیڈر بن گیا، اور آہستہ آہستہ اس کے پاس اتنی طاقت آئی کہ اس نے جرمنی کے پاس ہی ایک دوسرے ملک پولینڈ پر حملہ کر دیا، اور اس طرح اگین دنیا میں ایک نئی جنگ شروع ہوئی، ورلڈ وار 2۔ لیکن اس ورلڈ وار 2 میں بھی امریکہ نے بالکل پہلی جنگ کی طرح اس میں حصہ نہیں لیا، اور اگین بالکل آرام سے بیٹھ کر ساروں کو ویپنز بیچتا رہا۔ ایک طرف ساری سپر پاورز لڑ رہی تھی اور امریکہ ان سب سے پرافٹ حاصل کر رہا تھا، اور اس طرح جنگوں سے پیسہ کمانا امریکہ کی آج تک عادت ہے۔ وہیں جرمنی میں ہٹلر بہت تیزی سے اپنے ویپنز اور آرمی کو بڑھا رہا تھا، اور بار بار ہر جگہ جا کر اپنی سپیچز میں یہی کہتا تھا کہ ہماری جرمنی کی ہارنے کی وجہ صرف ایک ہی ہے، یہودی۔ انہی کی وجہ سے ہم پچھلی جنگ ہارے، اور ہٹلر کے آرڈر پر جرمنی نے یہودیوں پر ظلم کرنا شروع کیا۔ لیکن یہاں اب مسئلہ یہ تھا کہ یہودی اس زمانے میں بھی دنیا کے سب سے انٹیلیجنٹ لوگ تھے، اور دنیا کے آلموسٹ سارے بڑے سائنٹسٹ یہودیوں میں سے ہی تھے۔ انہی میں سے ایک جرمن یہودی سائنٹسٹ کا نام تھا البرٹ آئنسٹائن۔ جیسے ہی ہٹلر نے یہودیوں پر ظلم شروع کیا تو آئنسٹائن جرمن ہوتے بھی امریکہ کو سپورٹ کرنے لگا، اور اچانک ایک دن ورلڈ وار 2 شروع ہوتے ہی آئنسٹائن نے جرمنی میں بیٹھ کر ایک بہت ہی سیکرٹ لیٹر اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ کی طرف بھیجا، اور اس لیٹر میں اس نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات لکھی تھی: میں آپ کی طرف ایک بہت ہی سیکرٹ اور امپورٹنٹ لیٹر بھیج رہا ہوں،
جرمنی کا فیوچر ہٹلر ایک بہت ہی خطرناک ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہے جس کے بعد دنیا میں کوئی بھی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا، ایٹامک بم۔ یہ لیٹر میں آپ کی طرف اس لیے بھیج رہا ہوں کہ آپ امریکہ کے سارے سائنسدانوں کو جمع کر کے ایک امریکن ایٹم بم پر کام شروع کریں تاکہ امریکہ جرمنی سے پہلے ایٹم بم بنا سکے۔ اس لیٹر کی بابت آئنسٹائن اپنی موت تک اسے ریگریٹ کرتا رہا۔ امریکن پریزیڈنٹ نے آئنسٹائن کا یہ لیٹر پڑھنے کے بعد اس پر فل سپیڈ ایکشن لیا اور اس طرح امریکہ ایک عام فٹ بال اسٹیڈیم کے نیچے ایٹم بم بنانے لگا۔ اب جب امریکن سائنٹسٹ ایٹم بم پر کام کر رہے تھے تو اچانک جاپان، جو اس وقت جرمنی کا ساتھی تھا، اس نے امریکہ کی ایک پورٹ پر حملہ کر دیا جس میں 2500 امریکنز مارے گئے اور بہت سارے شپس اور جہاز تباہ ہوئے۔ تو اب مجبوراً امریکہ، جو اب تک اس جنگ سے باہر تھا، اسے مجبوراً اس جنگ میں آنا ہی پڑا۔ امریکہ اپنی پوری فوج 1 کروڑ سولجرز کے ساتھ، جس میں سویلینز بھی شامل تھے، ورلڈ وار 2 میں داخل ہوا، جس کے کچھ سالوں بعد بالکل ورلڈ وار 1 کی طرح جرمنی دوبارہ یہ جنگ ہار گیا اور اس کے لیڈر ایڈولف ہٹلر نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر کے خودکشی کر لی۔ جرمنی تو اس جنگ سے نکل گیا لیکن اس کا ساتھی جاپان ابھی تک اس جنگ میں تھا۔ تو امریکن پریزیڈنٹ نے جاپان کے اندر ہیروہیٹو کو یہ وارننگ دی کہ سرنڈر کر دو ورنہ ہم تمہارا ایسا حال کریں گے کہ آنے والی پوری دنیا اسے یاد کرے گی۔ لیکن آف کورس جاپان نے سرنڈر نہیں کیا اور اس امپائرر نے سوچا کہ زیادہ سے زیادہ امریکہ کیا کرے گا، لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ آئنسٹائن کے لیٹر کے بعد اب امریکہ کا ایٹم بم بالکل ریڈی تھا۔ تو آخر امریکہ کے نئے پریزیڈنٹ ہیری ٹرومن نے اپنے آفس میں ایک میٹنگ بلائی جس میں امریکن پریزیڈنٹ نے اپنے جنرل سے پوچھا کہ ہم آخر جاپان کو کیسے سرنڈر کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ تو اس کے جنرلز نے کہا کہ جاپنیز لوگ ایک بہت ہی خطرناک قوم ہے اور اتنی آسانی سے سرنڈر نہیں کریں گے، جس پر آخر وہاں بیٹھے ساروں نے دنیا کا پہلا ایٹم بم یوز کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو آخر امریکہ کے ایک آئی لینڈ سے پول اپنے جہاز میں ایٹم بم لے کر جاپان کی سٹی ہیروشیما کی طرف روانہ ہوا۔ یہ جہاز ہیروشیما ایگزیکٹ 8:15 بجے پہنچا، جس وقت اس سٹی کے سارے بچے اپنے اسکول اور بڑے اپنے کاموں پر جا رہے تھے، اور ایگزیکٹ اسی ٹائم پول نے ایک بٹن دبایا اور ایٹم بم کو جہاز سے پھینک دیا۔ یہ ایٹم بم 44 سیکنڈز تک ہوا میں گرتا رہا، which means کچھ لوگوں نے ضرور اس ایٹم بم کو دیکھا ہوگا۔ زمین تک پہنچنے سے پہلے اچانک آسمان میں ایک لائٹ آئی اور within a second 70,000 لوگ ختم ہو گئے۔ اب جب جاپان یہ پتہ لگا ہی رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، تو صرف 3 دن بعد امریکہ نے جاپان کے دوسرے شہر ناگاساکی پر بھی ایک اور ایٹم بم گرا دیا جس میں 40,000 لوگ مارے گئے۔ ان دھماکوں کے بعد یو ایس پریزیڈنٹ نے دوبارہ جاپان کے امپائرر کو وارننگ دی کہ سرنڈر کرو ورنہ ہمارا نیکسٹ ٹارگٹ ٹوکیو ہوگا۔ تو مجبوراً جاپان نے سرنڈر کر دیا۔ ان دھماکوں کے بعد امریکہ میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سروے کیا گیا جس میں امریکن سے پوچھا گیا کہ امریکہ نے یہ بم گرا کر صحیح کیا یا غلط، جس میں 85% لوگوں نے یہ کہا کہ امریکن پریزیڈنٹ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، لیکن آہستہ آہستہ لوگ اس فیصلے کے خلاف ہوتے گئے اور یہ نمبر 85% سے 50% تک آ گیا، کیونکہ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ حملہ امریکہ نے بالکل انوسنٹ سویلینز پر کیا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جن پائلٹس نے یہ ایٹامک بمز ان سٹیز پر گرائے تھے انہوں نے بھی اس کے بعد سوسائڈ کر لیا تھا، لیکن یہ بھی بالکل جھوٹ ہے، بلکہ یہ دونوں اپنی موت تک ان دھماکوں کو ڈیفینڈ کرتے رہے۔ ان کے دل میں ضرور کوئی نہ کوئی شرمندگی ہوگی، کیونکہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے جسموں کو دفنانے کے بجائے آگ لگا دی جائے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد اب پوری دنیا نے امریکہ کی طاقت کو دیکھ لیا تھا اور اب امریکہ ایک سپر پاور بن چکا تھا اور امریکہ کی اکانومی ڈالر فل پاورفل ہو چکی تھی، جس کے بعد امریکہ نے UN بنا کر اپنی طاقت کو اور بھی مضبوط کیا اور امریکہ پہلی بار دنیا کا واحد سپر پاور، اور دنیا کی ساری کنٹریز نے امریکہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا سوائے ایک کنٹری کے۔ اب دنیا کا سپر پاور وہی رہ سکتا تھا جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ ایٹم بم ہوں، تو سوویت یونین نے امریکہ کے صرف 4 سال بعد اپنا ایٹم بم بنایا اور اس طرح وہ امریکہ کو ڈائریکٹلی چیلنج کرنے لگا۔
اور دنیا میں سپر پاور بننے کی ایک نئی ریس شروع ہوئی۔ سپر پاور بننے کی یہ ریس شروع تو ویپنز اور آئٹم بم سے ہوئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ ریس ان دونوں ملکوں کی ہر چیز میں پھیل گئی۔ چیس، سوئمنگز، اولمپکس اور ایون سائنس، کیونکہ دنیا کا پہلا شخص جب سوویت یونین سے پہلی بار سپیس کی طرف گیا تو امریکہ نے ان سے جیتنے کے لیے ناسا کو اتنی فنڈنگ کی کہ امریکن سائنٹسٹ چاند تک پہنچ گئے۔ دنیا کے سارے چھوٹے ملک بھی ان دونوں سپر پاورز میں ایک کی سائیڈ لینے لگے، جیسے کہ نارتھ کوریا سوویت اور ساؤتھ کوریا نے امریکہ کا ساتھ دیا، پاکستان نے امریکہ اور چائنا نے سوویت کا ساتھ دیا۔ انڈیا اس جنگ میں موسٹلی نیوٹرل تھا، جو ان کا بہت ہی زبردست ڈیسیجن تھا، کیونکہ جن کنٹریز نے اس زمانے میں ان سپر پاورز کا ساتھ دیا تھا وہ آج تک انہی کنٹریز کے غلام ہیں۔ امریکہ اور سوویت کے درمیان اس ریس میں پہل تو لڑائی بہت سخت تھی، لیکن آہستہ آہستہ امریکہ کی سٹرانگ اکانومی کے سامنے سوویت کھڑے نہیں ہو سکے، اور آخر اس 40 سال کی کولڈ وار کے بعد 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا اور اگین ایک بار پھر دنیا کا واحد سپر پاور امریکہ بنا۔ اگر دیکھا جائے جب پچھلی صدی شروع ہوئی 1900 میں تو دنیا میں بہت ساری سپر پاورز تھی، برٹش امپائر، فرانس، جرمنی، عثمانیہ، رشیا، لیکن اس صدی کے ختم ہوتے ہی دنیا کا صرف ایک ہی سپر پاور باقی رہا، امریکہ۔ لیکن نئی صدی شروع ہوتے ہی امریکہ کے سب سے ٹالسٹ ٹاور ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کیا گیا 9/11۔ سبسکرائب